السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیز اور دوستو، آج کے اس دور میں ایک بات بہت زیادہ سننے میں آتی ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ دین کا کام تو بس تبلیغی جماعت والے ہی کر رہے ہیں، باقی سب خاموش ہیں۔ کچھ لوگ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ مدرسے والے، مسجد والے، ائمہ حضرات دین کے کام میں پیچھے ہیں۔ کیا واقعی یہ بات درست ہے یا پھر یہ ایک غلط فہمی ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے؟ تو آئیے قرآن اور حدیث اور عقل کی روشنی میں اس موضوع کو تفصیل سے سمجھتے ہیں، اس لیے ویڈیو کو ضرور پورا دیکھنا۔ سب سے پہلے بات یہ سمجھنا ضروری ہے کہ دین کا کام کیا ہوتا ہے۔ دین کا کام صرف گشت لگانا یا دروازے پر دستک دینا ہی نہیں، بلکہ دین کا کام کئی شعبوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، ایمان کی حفاظت کرنا، یہ بھی دین کا کام ہے۔ علم دین پھیلانا، یہ بھی دین کا کام ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کی تعلیم دینا، یہ بھی دین کا کام ہے۔ حلال اور حرام کی پہچان، نئی نسل کی تربیت اور عقائد کی اصلاح، بدعات اور گمراہی سے امت کی حفاظت کرنا، یہ سب دین کے کام ہیں۔ تبلیغی جماعت کا کام کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم واضح کر دیں کہ تبلیغی جماعت ایک دینی محنت ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تبلیغی جماعت نے لاکھوں لوگوں کو نماز، داڑھی، سنتوں اور مسجد سے جوڑا ہے۔ یہ ان کی قابل قدر محنت ہے اور ہمیں ان کے کام کی قدر کرنی چاہیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہی دین کا پورا کام ہے؟ مدارس کا کردار کیا ہے؟ اب آئیے مدارس کی طرف۔ قرآن پاک کی تعلیم، حفظ قرآن، حدیث، فقہ، تفسیر، مفتیان اکرام کی تیاری، قاضی، امام، خطیب کی تربیت۔ اگر مدارس نہ ہوں تو نکاح کون پڑھائے؟ طلاق کے مسائل کون حل کرے؟ حلال اور حرام کون بتائے؟ فتوے کون دے؟ یہ سب دین کے بنیادی ستون ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو کیا مدارس دین کا کام نہیں کر رہے؟ یقیناً کر رہے ہیں۔ اب آئیے مسجد اور امام کی طرف۔ 5 وقت اذان دینا، جماعت کی نماز پڑھانا، جمعہ کا خطبہ، جنازے، لوگوں کی اصلاح، بچوں کو قرآن سکھانا، فجر کے بعد درس دینا، مغرب کے بعد تعلیم کرنا۔ اگر مسجد بند ہو جائے تو دین کا ماحول کیسے بچے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد اللہ کو زمین پر سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو کیا مسجد والے دین کا کام نہیں کر رہے؟ یقیناً کر رہے ہیں۔ اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم دین کے کام کو صرف ایک شکل میں دیکھتے ہیں۔ جو گشت کرے وہ داعی ہے، جو مدرسے میں پڑھائے وہ شاید کم داعی ہے، جو فتویٰ دے وہ شاید عملی نہیں۔ حالانکہ دین مختلف محاذوں پر چلتا ہے اور ہر محنت کی اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بھی بنوائی، تعلیم بھی دی، صحابہ کو مبلغ بھی بنایا، قاضی بھی مقرر کیے، معلم بھی بنے، مجاہد بھی بنے۔ یعنی دین کا کام ایک جہت نہیں تھا بلکہ مکمل نظام تھا۔ یاد رکھیے، شیطان کا کام ہے کہ تبلیغ کو مدرسے کے خلاف کرے، مدرسے والے کو تبلیغ کے خلاف کرے، مسجد کو جماعت کے خلاف کرے، جبکہ دین کی محنت، دین کی خدمت اکٹھے ہو کر ہوتی ہے، لڑ کر نہیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ تبلیغی جماعت کی قدر کرے، مدارس کا احترام کرے، مسجد اور امام کی عزت کرے، ہر دینی محنت کو اس کی جگہ قبول کرے، زبان سے فتوے نہ لگائیں، نیتوں کا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دے۔ تو محترم عزیز اور دوستو، دین کا کام صرف کسی ایک جماعت، ایک طبقے یا ایک لباس تک محدود نہیں۔ جو بھی اخلاص سے سنت کے مطابق امت کی اصلاح کے لیے کام کر رہا ہے وہ دین کا خادم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔